अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये कहानी सन 1600 से शुरू होती है, जब कुछ ताजिर मिल के एक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब स्टार्ट में तो इसके लगभग 125 शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन बाद में जो है तो इंक्रीज़ कर दिया जाता है और इसको 70,000 पाउंड से इसकी शुरुआत की जाती है। अब इस कंपनी को बनाने का जो मेन मकसद होता है वो मसाले की तजारत है। अब इसी असना में वो ट्रेडिंग के लिए जगहें तलाश करते हैं तो उनकी नज़र बरसगीर पे पड़ती है। अब सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स इंडिया पहुंचते हैं और मौजूदा इस वक्त जो है तो गुजरात में वो लैंड करते हैं। अब इस वक्त वहाँ मुग़लों का राज था। अब उनकी आर्मी 4 मिलियन आर्म्ड सोल्जर्स पर मुश्तमिल थी। अब कंपनी के ऑफिशियल्स जानते थे कि भाई इनसे लड़ाई का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उस वक्त की मुग़लों की आर्मी बड़ी स्ट्रांग आर्मी थी, तो उन्होंने दोस्ती बनाने का इरादा किया। तो अब इस काम के लिए उन्होंने हाकिन्स को जो है तो आगरा भेजा, क्योंकि आगरा उस वक्त जो है तो कैपिटल था मुग़लों के दौर में। तो उन्होंने जहांगीर से इजाज़त लेने के लिए बेसिकली भेजा, लेकिन जहांगीर ने उनको इस बिहाफ पे मना कर दिया कि भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी पुर्तगीज़ ट्रेड कर रहे हैं। तो अब क्योंकि जहांगीर के पुर्तगालियों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, तो उसने जो है तो उनके खिलाफ किसी कंपेटिटर को लाना मुनासिब नहीं समझा, तो उसने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी इनको। अब इस सूरत में कंपनी ऑफिशियल्स ने इंडिया के किसी और एरिया में जाकर तजारत करने का सोचा कि जहाँ पे जो है तो मुग़लों का राज ना हो, उनकी टेरिटरी से बाहर निकलना चाहते थे वो। अब सन 1611 में जब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री आगरा में लगाई तो इन्हें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई। वहाँ के राजा से इन्होंने इजाज़त हासिल कर ली थी और अगले ही कुछ सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मज़ीद फैक्ट्रियाँ भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली और अपनी जड़ों को काफ़ी मजबूत कर लिया। अब ऐसा करने से ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी यूरोपियन ट्रेडर्स में काफ़ी इख्लाफात बढ़ गए और इन इख्लाफात की वजह से ही जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से फिर से निकलना पड़ गया। अब फिर सन 1612 में जो है तो वो वापस सूरत आए और पुर्तगालियों के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी। अब नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जंग जो है तो पुर्तगाल हार जाते हैं और इसके बाद पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस वहाँ से काफ़ी कम हो जाता है और मोस्टली जो है तो गोवा के इर्द गिर्द स्ट्रिक्ट होकर वो रह जाता है। अब इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी एक बेस्ट प्लेयर बन जाती है। अब होता ये है कि इस जीत के बाद 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश किंग जेम्स वन को रिक्वेस्ट भेजती है कि भाई वो अपनी तरफ से एक रॉयल रिप्रेजेंटेटिव मुगल एम्परर की तरफ भेजे। अब वो जो है तो सर थॉमस रॉय को जो है तो वहाँ भेजते हैं, क्योंकि बेसिकली वो एक डिप्लोमेट होता है, वो बेहतर जानता है कि किस तरह से मामलात को तय करने। अब सर थॉमस रॉय ने जो है तो जहांगीर को अच्छे खासे तोहफे पेश किए और जहांगीर साहब जो है तो उन तोहफों से काफ़ी इंप्रेस हो गए। अब उस पर उन्होंने शाही फरमान जारी किया कि भाई अंग्रेज़ों को जो है तो सूरत में फैक्ट्रीज लगाने की इजाज़त है। अब आप ये देखें कि सिर्फ इजाज़त नहीं दी, सिर्फ उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव राइट्स भी दे दिए गए और कुछ टेरिटरीज में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और वो सालाना जो है तो इसके बदले में मुगल एम्पायर को कुछ माइनर सा टैक्स पे कर देगी। अब इस तरह जो है तो आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सूरत में लगी और उसके बाद उन्होंने मद्रास में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, आगरा में, पटना वगैरह में भी अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर दिया। अब इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था तो इन्होंने सोचा कि भाई हमें इसको एक्सपैंड करना चाहिए। तो इस असना में इन्होंने काटन, इंडिगो, सिल्ट, साल्ट और फिर ओपियम और चाय की भी तिजारत शुरू कर दी। अब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़्यादातर कंपनी सिर्फ साउथ ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में ही थी, लेकिन अब जो उनका मेन मोटिव था वो ये था कि वो मुगलों की टेरिटरी में आना चाहते थे। स्पेशली वो बंगाल में फैक्ट्री लगाना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त का बंगाल का मतलब ये है कि आज के दौर का आप वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ये सब आप समझ लें, ये सारी एक स्टेट थी। अब कमर्शियली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इलाका भी था, तो उन्होंने जो है तो यहाँ का रुख करना चाहा। अब कंपनी के एम्बिशंस थे तो बहुत बड़े। कंपनी जो है तो पॉलिटिकल पावर भी अब लेना चाहती थी अपने हाथ में। उसके पीछे वजह थी, वो ये थी कि वो ट्रेडिंग बहुत आसान बनाना चाहती थी अपने लिए और अपने कंपेटिटर्स को रास्ते से हटाना चाहती थी। तो उन्होंने ये किया कि इंग्लिश किंग के पास गए और पावर्स बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। तो सन 1670 में जो है तो लगभग उस वक्त का जो इंग्लिश किंग था वो चार्ल्स II था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजीद पावर्स भी दे दी।
اب ایسٹ انڈیا کمپنی کو دوسری ٹیریٹریز کو جو ہے تو آکوپائی کرنے کی اجازت مل گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل پاورز اپنے ہاتھ میں رکھنے کی اجازت مل گئی, ان کو پیسے کی منٹنگ کرنے کی اجازت مل گئی, اچھا ان کو پرائیویٹ آرمی رکھنے کی اجازت مل گئی, اس کے علاوہ الائنس بنانے کی اجازت مل گئی, اور سب سے انبلیویبل چیز یہ کہ ان کو وار ڈکلیئر کرنے کی بھی اجازت مل گئی. اب پھر جب وار ڈکلیئر کرنے کی آپ اجازت دیں گے تو پھر تو یو بیٹر بی پریپیئرڈ فار وار نا. تو یہ ساری چیزیں بڑی عجیب سی تھی. اب آپ امیجن کریں کہ آپ آج جو ہے تو ٹیسلا کو یا ایپل کمپنی کو آپ وار ڈکلیئر کرنے کے جو ہے تو رائٹس دے دیں, تو پھر اس نے کیا کرنا ہے, اس نے تو ہر دوسرے دن جنگ ہی چھیڑنی ہے. اچھا اب ہوتا یہ کہ سن 1682 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی وہ بھی بنگال, وہ بھی جو ہے تو اس وقت کا جو بنگال کا جو گورنر ہوتا ہے شائستہ خان, اس کے ساتھ وہ بیسیکلی جو ہے تو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی وہ چاہتے ہیں جی کہ گورنر صاحب جو ہے تو ہمیں ایک شاہی فرمان ایشو کریں کہ وہ بنگال میں بھی آسانی سے ٹریڈنگ کر سکیں. اب اس ٹائم کمپنی کی پریزنس بنگال میں آلریڈی تھی, مگر وہ ٹریڈنگ رائٹس وہاں چاہتے تھے اور ٹیکس کو کٹ کروانا چاہتے تھے. اب جب اورنگزیب صاحب کو پتہ چلتا ہے, وہ ان کے پاس یہ ریکویسٹ پہنچتی ہے, تو وہ تو اسے سنتے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اب اسی اسنا میں جو جوسیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر ہوتا ہے وہ ایروگنس میں آ کے جنگ چھیڑ دیتا ہے مغلوں کے خلاف. حالانکہ بہت ہی بے وقوفانہ اقدام ہوتا ہے, کیونکہ مغلوں کی آرمی اس وقت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اب اس کے کمپیریزن میں اگر ہم بات کریں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آرمی کی, تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ تو ان کے 20-30% بھی نہیں ہوتی. اب اور اسی وجہ سے وہ جو ہے تو بری طرح سے ہار جاتے ہیں مغلوں سے. اب اتنی بری طرح جنگ ہارنے کے بعد جو ہے تو ان کو اورنگزیب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں اور معافی مانگنی پڑ جاتی ہے. اب اورنگزیب یہاں پہ ایک بڑی غلطی کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ ان کو بالکل معاف کر دیتا ہے, صرف مائنس آف فائن جو ہے تو 1.5 لاکھ کا ان پہ فائن لگاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تو ان کی جتنی فیکٹری ضبط کی ہوتی ہیں وہ واپس کر دیتا ہے, اور پھر ان سے ان کو جو ہے تو ٹریڈ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. اب یہ ایک بہت بڑی مسٹیک تھی. اب دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی یہ کرتی ہے جی کہ وہ پیشنس کے ساتھ اپنی لمٹ میں رہ کے کام کرتی ہے, لیکن اندر ہی اندر وہ موقع کے تلاش میں ہوتی ہے. اب یہ موقع انہیں 1707 میں مل جاتا ہے کہ جب اورنگزیب کا جو ہے تو دور ختم ہو جاتا ہے, اورنگزیب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اورنگزیب کے مرنے کے بعد مغل ایمپیرر بڑا کمزور پڑ جاتا ہے, مغلوں میں آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں اور کہ بھئی کون تخت پہ بیٹھے گا. اب اس موضوع پر ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے, اور اسی اثناء میں مقامی نواب اور زمیندار اپنے اپنے علاقے میں اپنا کنٹرول جما لیتے ہیں اور مغل امپائر سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو دیکھیں اب اندر کے جھگڑے اور معاملات چلیں گے, پھر ظاہر سی بات ہے حکومت نے تو بہت کمزور ہو جانا ہے. اب اگر سن 1739 کی ہم بات کریں تو ایک پرشین رولر نادر شاہ انڈیا پہ اٹیک کرتا ہے اور اچھا خاصا جو ہے نا وہاں سے لوٹ کے چلا جاتا ہے. اب پھر مغلوں نے جو ہے تو راجپوتوں کے ساتھ بھی کافی ساری جنگیں کی, سکھوں کے ساتھ اپنی فورسز کو ملایا اور پھر نادر شاہ کو بھی شکست دی اس میں. اب ہوتا یہ کہ اتنی جنگیں لڑنے کے بعد مغل امپائر کافی سارا جو ہے تو فائنینشیل کرائسس میں گر جاتا ہے, کافی فائنینشیل پرابلمز آ جاتی ہیں, اور ریجنل گورنر کی اگر آپ بات کریں جو اپنا پرسنل ریونیو ادا کر رہے تھے سینٹرل گورنمنٹ کو, انہوں نے وہ بھی ادا کرنا بند کر دیا, اور اس طرح برصغیر ایک الگ الگ ریجنز میں ڈی سینٹرلائز ہو گیا. اب ان سب کے بیچ ایسٹ انڈیا کمپنی خود پر سٹل فوکس کر رہی تھی, اور نئی ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ کر رہی تھی, اور اس کے علاوہ وہ اپنی فوج کو بھی انہینس کر رہی تھی. اب اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جس ٹائم جو ہے تو مغل بادشاہ گدی پہ آ جا رہے تھے اور یہ جناب اپنی آرمی کو اسٹیبلش کر رہے تھے. اب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے تو ایک پریشر بنا کے رکھ رہی تھی, اور اسی دوران ایسٹ انڈیا کمپنی جو بھی نیا راجا آتا نا وہ اس کے ساتھ بات بنانے کی کوشش کرتی کہ کسی طرح ان کو ٹریڈنگ پریولیجز مل جائیں. اور فائنلی 1717 میں اس وقت کے موجودہ مغل ایمپیرر فرخ شعار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک فرمان جاری کر دیا کہ بھئی انہیں بنگال میں بالکل ٹیکس فری تجارت کرنے کی اجازت ہے. انہیں ایک قسم کی نا دستک مل گئی کہ بھئی یہ بیسیکلی ایک ٹریڈ پرمٹ ہوتا ہے کہ جس سے آپ ساری ٹریڈ کسٹمز ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں ان کو ویو آف کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک بہت بڑی فتح ہوتی ہے, اور اس کے بعد جناب ایسٹ انڈیا کمپنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پر لگ جاتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے تو لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں اور وار شروع ہو جاتی ہے. اب 1757 میں لڑی گئی جو جنگ پلاسی تھی, اب وہ اس میں بھی سارا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہاتھ تھا. اب حالانکہ سراج الدولہ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی آرمی کافی اسٹرانگ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے, لیکن پھر بھی جو ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے تو اس سے جیت گئی.
اب جنگ جیتنے کے بعد برٹش نے اپنے نئے دوست میر جعفر کو گدی پہ بٹھایا اور بنگال کا نیا پپٹ بنا دیا. اب انہوں نے میر جعفر سے ایکسپیکٹ کیا کہ بھئی یہ ہم جو اس کو کام کہیں گے وہ ہمارا کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہوگا اس میں، پوری اوور آل ایک پولیٹکس میں. لیکن میر جعفر جو ہے تو اس کی کافی ساری ڈس ایگریمنٹس ہو جاتی ہیں اور وہ جو ہے تو ان کو ڈس ایگری کرنے لگ جاتا ہے. اب ایسٹ انڈیا کمپنی یہ کرتی ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ہماری کوئی بات نہیں مان رہا، تو وہ اس کو گدی سے ہٹاتے ہیں اور اس کا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں سن ان لا، اس کو لا کے میر قاسم کو لا کے وہاں بٹھا دیتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میر قاسم صاحب سے بھی ان کی ڈس ایگریمنٹس ہو جاتی ہیں، اور وہ میر قاسم کہتے ہیں بھئی میں تو کوئی پپٹ بننے والا آدمی نہیں ہوں کہ جس کو یہ تو اپنی اشاروں پہ چلا سکیں. ان سے بھی جب ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں تو وہاں سے بھی بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. پھر ان کے پاس اور کوئی حل نہیں بچتا سوائے اس کے کہ بھئی یہ جو ہے نا خود رولر بن جائیں، مطلب آپ کسی کے تھرو نہ کریں، خود رولر بن جائیں. اور 1755 میں انہیں یہ موقع ملتا ہے اور یہ موقع پہ چھکا مارتے ہیں اور رابرٹ کلائیو کو جو ہے تو بنگال کا گورنر پلس کمانڈر ان چیف بنا دیتے ہیں. اب سن 1818 میں ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر کی سب سے پاورفل اینٹی بن جاتی ہے اور تقریباً 2/3 حصہ جو ہوتا ہے برصغیر کا وہ ایسٹ انڈیا کے کمپنی کے انڈر آ جاتا ہے. اب برصغیر میں رہنے والی پاپولیشن لگ بھگ جو 78% پاپولیشن ہوتی ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر ہی رہنے لگتی ہے. اب 1857 میں جا کے کہیں جو ہے تو وار آف انڈیپینڈنس جب ہوتی ہے، اب حالانکہ انڈینز اس جنگ کو ہار گئے تھے، لیکن 1857 کے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جتنی بھی اس کے حساب میں ساری دولت اور ٹیریٹریز جو تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس جو بھی تھی وہ برٹش گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول ختم ہو جاتا ہے اور برٹش رول شروع ہو جاتا ہے. اب 1874 میں اس کمپنی کو فائنلی جو ہے تو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے اور مغل امپائر کا اینڈ بھی جو ہے تو 1857 کے بعد ہو جاتا ہے، جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے اور اس کے جو سکسیسر ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. اور پھر بعد ازاں بہادر شاہ ظفر کی جو ہے تو رنگون جیل میں جو ہے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ یہ مغل امپائر کا دور جو ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی کچھ ریسرچ، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.